السلام علیکم. اچھا, ہم پڑھ رہے ہیں اردو گرامر. اردو گرامر کے اندر ہم نے قواعد یا گرامر یا قواعد کہتے ہیں جس کے اصول پڑھ رہے تھے. تو اس کے اندر ہم نے کہا تھا الفاظ سے کھیلا جاتا ہے. تو الفاظ سے کھیلنے کے ساتھ ساتھ ہم نے یہ دیکھا تھا کہ جو لفظ ہوتا ہے وہ دو طرح کا ہوتا ہے. لفظ ایک کون سا ہے, اس کو کلمہ کہتے ہیں اور محمل کہتے ہیں. ٹھیک ہے, بامانی لفظ ہوگا تو وہ کلمہ کہلائے گا. ٹھیک ہے, اور جو بامانی نہیں ہوگا وہ محمل کہلائے گا. لفظ موضوع اور لفظ محمل. تو موضوع اور محمل کے بعد ہم نے دیکھا تھا کہ موضوع کی فردر دو اقسام ہیں. کون سی؟ کلمہ اور کلام. موضوع کی تو کلمہ کی ہم نے اقسام فردر دیکھنی شروع کی, جس میں ہم نے پہلے مرحلے میں اسم کو ختم کیا کہ اسم کیا ہوتا ہے. ٹھیک ہے, اور اسم کے متعلق ہم نے یہ دیکھا, ایک تو اسم کو دیکھتے ہوئے ہم نے کہا کہ اسم دو طرح کا ہوتا ہے, ذات اور صفت. ٹھیک ہے, اس میں ذات کی فردر ہم نے قاعدہ دیکھی, صفت کو دو طرح, اصلی اور نسبتی. ٹھیک ہے, اصلی جو اصل حالت میں نسبت جو اس کے نسبت, جیسے کہ لاہور سے لاہوری, وہ اس کی کیا ہے؟ صفت ہے, لیکن وہ کسی چیز سے ڈیرائیو نسبتاً کہا جاتا ہے. اور اصل ہے خوبصورت, اچھا, برا, یہ اصل حالت میں. اسی طرح ہم نے کہا ذات کے اعتبار سے ہم نے کہا دو چیزیں ہوتی ہیں, کہ استعمال کے اعتبار سے ہوتا ہے اور ایک بناوٹ کے اعتبار سے. استعمال کے اعتبار سے ہم نے کہا معرفہ اور نکرہ ہوتا ہے. معرفہ اور نکرہ کی بھی اقسام دیکھی تھی. معرفہ کی ایک قسم ہے اس میں علم, اس میں ضمیر, اس میں اشارہ, اس میں موصول. معرفہ پراپر ناؤن جس کو ہم نے کہا تھا, اور یہ کامن ناؤن ہوتا ہے جسے اس میں عام اور اس میں خاص کہتے ہیں. معرفہ کی فردر علم پڑھا تھا. علم کی فردر کائنڈ ہم نے کہا خطاب ہوتا ہے, لقب, تخلص, عرف. ٹھیک ہے, اس کے بعد ہم نے کہا تھا نکرہ کی اقسام ہوتی ہیں, اعلیٰ, صوت. یہ ساری چیز ڈیٹیل میں پڑھی ہوئی ہیں. آج جو ہمارا ٹاپک ہے نا, جو نئے بچے ہیں ان کے لیے بعد میں ہم یہ ساری چیزیں آپ کو یوٹیوب پہ بھی مل جائیں گی اور فیس بک پیج پہ بھی ہے. یہ ساری چیزیں آپ وہاں سے لے سکتے ہیں. آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے وہ ہے فعل, جس کو ہم ورب کہتے ہیں, جو کسی بھی فکرے کی جان ہوتا ہے. ٹھیک ہے, کسی بھی فکرے کی جان کیا ہوتا ہے؟ ورب. یاد رکھیے گا, اس کے بنا فکرہ بنتا ہی نہیں, ایک کوئی سینٹینس نہیں بن سکتا. فکرہ تو اس کے بعد مرکب بنائیں گے نا, کلمہ سے بعد کلام بنائے گا, وہ کلام مرکب بنے گا تو ہی وہ ہم ایک ایسے کی صورت میں لے جاتے ہیں یا ایک پریسی کی صورت میں لے جاتے ہیں. ہم نے یہ دیکھنا ہے اب اس ہمارے انگلش کے اندر اس کے اندر کیا کیا جاتا ہے؟ ناؤن, پراپر ناؤن, کنجنکشن, ان کو جوڑنے والوں کو الگ لیا جاتا ہے. لیکن یہاں پہ یہ نہیں لیتا, یہ اسم کے اندر ہی سب کچھ لے آیا ہے. جیسے کہ اس نے کہا اب ضمیر ہے تو پروناؤن ہے, اشارہ ہے, اس نے کہا اشارہ کیا ہوتا ہے؟ ڈٹرمنرز. یہ وہ دس, دیٹ, دوز, ہم نے یہ یوز کیا نا. اسی طرح موصول ہے, جس چیز سے کوئی چیز لی جاتی ہے, ایبسٹریکٹ, وہ موصول ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے, اسی لیے کنجنکشن ہم نے کہا جوڑنے والے, جو جوڑنے جنہیں جو جس کے بنا کوئی بات سمجھ ہی نہ آئے, جس کو, ہاں ٹھیک ہے, اٹس ہز, ہم نے کہا نا یہ, جنہیں, جو, جیسے, وہ یوز کرتے ہیں, وہ موصول کے طور پر لیتے ہیں, میننگ سمجھ آئے گا, مفہوم سمجھ آئے گا. پھر ہم نے کہا نکرہ بہت ساری چیزیں ہیں, اعلیٰ, صوت. اعلیٰ کیا ہوتا ہے؟ ہتھیار, وسلام. صوت کیا ہوتا ہے؟ سنائی دینا, آوازیں, کائیں کائیں, شائیں شائیں, ٹائیں ٹائیں, بائیں بائیں. تصغر کسی چیز کا چھوٹا پن, بچہ, بچونگڑا, بچونگڑا, نکاح سا. مقبرہ, شہن, شاہ, شاہ سوار, ہم نے کہا مقبر ہوتا ہے. ظرف کیا ہوتا ہے؟ جو کسی چیز کی بتائے. ظرف زمان اور ظرف مکان, دو طرح کا ظرف ہوتا ہے, وہ ہم نے پہلے کیا ہوا ہے. تو اس لیے میں نے کہا جامد, مصدر اور مشتق, یہ بناوٹ کے اعتبار سے ہے کہ بنائے کیسے جاتے ہیں. کہتے ہیں جامد سے اور کچھ نکلتا ہے آگے, ٹھیک ہے, لیکن جامد سے مصدر نکلتا ہے, مصدر سے آگے بھی کچھ نکلتا ہے جس سے مشتق نکلے گا, مشتق سے آگے کچھ نہیں نکلتا. ٹھیک ہے, تو جیسے اس انفینیٹیو کہتے ہیں نا ہم, یہ مصدر انفینیٹیو ہوتے ہیں. ٹھیک ہے, تو یہ اسم ہم نے کمپلیٹ کر لیا تھا. میں نے یہ پھر بتایا کہ ناؤن, اسم جو اردو کے اندر ہے نا, یہ ہر چیز کو لے کے چلتا ہے. جیسے ہم نے صفت, ہم اس کو ایڈجیکٹیو پڑھتے ہیں, کیا پڑھتے ہیں؟ ایڈجیکٹیو. لیکن وہ کہتا ہے اس میں صفت ہوتا ہے,
کیونکہ ہم نے کہا کہ ایڈجیکٹو کی کیا ہے ڈیفینیشن کیا کرے ناؤن، تو مطلب اسم کی کوئی کوالیفائی کرے گا تو یہ جو اسم ہی ہوا نا، پھر وہ اس کے اندر کچھ ایڈیشن کرے گا، کیا کرے گا، ایڈ سم تھنگ ان دی میننگ آف، تو وہی کہا اسم کے ساتھ ہم نے صفت پڑھا تو یہ ایڈجیکٹو ہو گیا، ٹھیک ہے نا۔ اب ہمارا جو بات ہے وہ ہے آج فعل کی، جس کو ہم ورب کہتے ہیں، اردو میں بھی اور انگلش میں بھی۔ گرامر اگر اردو انگریزی کی کٹی لے کے چلے تو آپ کو بہت اچھے سے سمجھ آ سکتی ہے۔ اب فعل جو ہے یہ بہت امپورٹنٹ ہے۔ فعل کیا ہوتا ہے؟ جس کو ہم زمانہ کہتے ہیں۔ زمانہ، فعل زمانے کے اعتبار سے لیا جائے گا نا، آج کیا، کل کیا، کیا ہوا، وہ سارا ہے۔ وہ ڈیفینیشن کیا ہے؟ وہ کلمہ ہے جس سے کسی کام کا کرنا یا ہونا۔ ہم نے کہا تھا فعل کی دو کائنڈز ہوتی ہیں، ایک ایکشن اور ایک اسٹیٹو، وہ بعد کی بات ہے نا، ٹھیک ہے ٹھیک ہے۔ کیا ہے؟ ہم نے ایکشن پڑھا تھا، کرنا یا ہونا، ہم نے اسٹیٹو کہا تھا، ٹھیک ہے، ہونا۔ پوزیشن، پوزیسو کیس ہوتے ہیں، ہم نے پڑھے ہیں پوزیشن، ویسے ہی پوزیشن کے طور پر، وہ ہم لے لیں گے، اس کو فردر کائنڈ کی طرف چلے جائیں گے۔ وہ کہتا ہے کسی کام کا کرنا یا ہونا کسی زمانے میں معلوم ہو، کسی کام کا کرنا یا ہونا کسی زمانے میں معلوم ہو۔ کس میں ہو؟ زمانے میں۔ تو زمانے میں معلوم ہوگا تو وہ کیا کہلائے گا؟ فعل کہلایا جائے گا۔ کیا کہلائے گا؟ فعل۔ اب زمانے میں مثلا اگزامپل ہم لیتے ہیں کہ کمرہ آئینے کی طرح سفید ہے۔ کیا ہم لے رہے ہیں؟ کمرہ آئینے کی طرح سفید ہے، یا کمرہ کیا ہے؟ آئینہ ہے۔ کمرہ کیا ہے؟ آئینہ ہے۔ اب دیکھیں دو چیزیں ہم نے یوز کی ہیں، ٹھیک ہے۔ اب دیکھیں جملہ، ہم اس جملے میں دیکھتے ہیں وہ کیا کہتے ہیں، ایک ہی مگر غور کرنے سے مطلب ادا کرنے سے کیا ہوتا ہے، مطلب ادا کرنے اور خیال واضح کرنے میں کچھ فرق نظر آتا ہے۔ کیا نظر آتا ہے؟ فرق۔ کیسے؟ اس نے کہا کمرہ آئینے کی طرح سفید ہے، ایک ورڈ بولا، پھر اس نے کہا کمرہ کیا ہے؟ آئینہ ہے۔ بات اسی کمرے کی بات ہی کر رہا ہے، لیکن دونوں کا کیا ہو رہا ہے، مطلب ادا کرنے اور خیال واضح کرنے میں کچھ فرق محسوس ہوتا ہے۔ الفاظ کی ترتیب اور معنیوں کی ادائیگی میں جملے اور صفت موصوف کی ترکیب سے مرکب ہے۔ مرکب کیا ہے؟ جڑا ہوا ہے کلموں کی۔ جب مرکب کیا ہوتا ہے؟ کلام جب بنتا ہے کلموں سے مرکب بنتا ہے، ایک سے زیادہ بنتے ہیں تو اس وقت وہ مرکب بنتا ہے، ٹھیک ہے۔ اب جملے دیکھیں، وہ کہہ رہا ہے کہ اس دوسرے جملے میں تشبیہ اور تیسرے میں تشبیہ استعار سے جب ہم نے پڑھے تھے نا کہ یہ کس چیز کی کائنڈز ہیں، ہم نے کہا تھا ایک کیا ہوتا ہے؟ استعارہ ہوتا ہے، دوسرا تشبیہ ہوتا ہے، ٹھیک ہے، تیسرا مجاز مرسل ہوتا ہے۔ ہم نے شروع میں ہم نے یہ چیزیں دیکھی تھی، وہ کس چیز کی ہوتی ہیں؟ اس نے کہا کہ یہ کیا ہے؟ تشبیہ، اور تیسرے میں استعارہ، ٹھیک ہے، اور استعارے سے عبارت میں حسن پیدا ہوتا ہے، مضمون میں جان پڑ جاتی، جیسے کہتا ہے زید حاتم کی طرح سخی ہے۔ اب اس نے کیا کیا ہے؟ مستعار لیا، شاباش۔ اب اس کا تشبیہ کیا ہوتا ہے؟ اب یہاں سے کیا شروع کر رہا ہے؟ ان کو سمجھنے سے پہلے وہ کیا سمجھا رہا ہے؟ تشبیہ، مجاز مرسل، ٹھیک ہے، کنایا، ہم نے پڑھا نہیں ہوا؟ یس سر۔ یہ ساری چیزیں سمجھانے کی کوشش کر رہا ہے۔ کیا سمجھا رہا ہے؟ اب سب سے پہلے تشبیہ کیا ہے؟ تشبیہ کی کائنڈ بتائی تھی، کیا تھا؟ مشبہ، مشبہ بے، شاباش، مشبہ بے، پھر کیا تھا؟ اگلی بات کیا تھی؟ وجہ شبہ۔ کیا تھا؟ وجہ شبہ۔ اور لاسٹ ون کیا تھا؟ حرف تشبیہ، حرف تشبیہ، ٹھیک ہے۔ یہ کس چیز کی تھی؟ تشبیہ کی کائنڈز تھی، ٹھیک ہے۔ اب تشبیہ کیا ہوتی ہے؟ اس نے کہا پہلے تو اب مشبہ کیا ہے؟ اب میں نے جیسے کہا زاہد حاتم کی طرح سخی ہے، مطلب تشبیہ دے رہا ہے نا، کس کو دے رہا ہے؟ اب اس کے اندر سے یہ ساری چیزیں ڈھونڈے، بتائیں زید کیا ہے؟ زید کیا ہے؟
जिसे तशबीह दें वो ज़ैद है ना, ठीक है, मुशब्बा बह मुशब्बा बह, ठीक है, और ये वजह- मुशब्बा है, मुशब्बा बह नहीं, मुशब्बा है, मुशब्बा है और ठीक है, मुशब्बा बह जो है वो जिससे तशबीह दे, हातिम है हातिम और है। वजह वजह शुबा क्या है? जनरोसिटी है। हाँ, वो सिर्फ है जिसकी बिना पर तशबीह दी जाए, हाँ और ठीक है। हरफे- हरफे क्या है? तशबीह जो- मानद, मानिंद उसने कहा ना, यूज़ किया है। जैसे कि बकर शेर जैसा, बकर शेर जैसा बहादुर है, या शमीम तोते की मानद रटता है। यानी रट्टा एंड बहादुरी। हाँ, ये सारे हरफ- जुमले हैं, जुमलों को आपने देना है ना, Yes. ज़ैद, आतम, ये वो सारी चीजें। तो ये क्या है, ये हमने पहले इसको डिटेल में किया हुआ, इसलिए मैं इसको सिर्फ आपको ओवरव्यू दे रहा हूँ। सर जिससे मिजाज मुरसल क्या है? ठीक है, वो भी मजाज मुरसल वो लफ्ज है जिसके मानी मजाजी, जिसके मजाजी मानी मुराद हो मगर हकीकी और मुरादी मानों में तशबीह का ताल्लुक ना हो। अच्छा, यानी कि मतलब दे रहा हो, बकायदा तशबीह ना दी गई। हाँ, ठीक है। अब जैसे कि वो क्या कहता है इसके अंदर, मैंने इसको पूरा जैसे कनाया भी हमने पढ़ा था ना, कनाया से कहता वो इशारों कनायों से बातें करता है, अक्सर हमने कहा ना। तो ये सारी चीजें हमने पढ़ी हुई जरूर है, लेकिन अभी हमारे ज़हन में नहीं है। तो इसको सिर्फ मैं ये कह रहा हूँ कि तशबिया को सबसे पहले आप पढ़ लें, ठीक है। कल आप लोग ये तीनों क्या करके आएंगे, रिवाइज करके आएंगे, ताकि हम इसको जो है ना अगेन पढ़ें, ठीक है। हाँ, मतलब अब हमने इसके अंदर क्या क्या पढ़ा है, जो चीजें हमने पढ़ी हुई हैं। नंबर 1 हमने कहा कि तशबिया, नंबर 2 हमने क्या कहा, मजाज मुरसल, या इस्तारा भी तो है ना, इस्तारा नहीं देखा ना आपने, Yes, sir. इस्तारा, ठीक है। तशबिया, इस्तारा, मजाज मुरसल और कनाया, ठीक है। ये सर ये सारे उसके हैं फेल के ये पार्ट। हाँ, इसी तरह कनाया के बाद सना भी है, क्या है, सना, हुस्न तालील। अब उर्दू जो है ये ज्यादा उसके अंदर से जाती है, ठीक है। ये चीजें मैं आहिस्ता आहिस्ता आपको सारी लिखवा दूंगा, ठीक है। तो आप आज यहाँ तक सिर्फ यहाँ देखें, फिर हम इसके अंदर माजी, हाल, मुस्तकबिल वाली चीजें हम बाद में देखेंगे, ठीक है। थैंक यू वेरी मच।